الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، متعدد ایسی موٹی اور اہم قسم کی باتیں سامنے آئیں کہ جن سے یہ پتہ چلا کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف تنہا اللہ کی ذات سے متعلق ہیں اور یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. جس طرح اہلک عادا الاولی وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا اظلم واطغى والمؤتفكة اهوى. ان اقوام میں جن کی تباہی کے مناظر اور چشم کشا حقائق جزیرۃ العرب کو سنائے جا رہے ہیں، ان میں سے چند ایک ایسے ہیں کہ ان پر یہ مشرکین مکہ کا گزر ہوتا ہے. یمن کی طرف جاتے ہوئے، شام کی طرف جاتے ہوئے اپنی تجارتی اسفار میں ان کو یہ وعید ہے کہ اپنے انجام خیر کرنے کے لیے ذرا سوچ لو. تو پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَتَمَارَى. رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَتَمَارَى. اللہ رب العزت کی نعمتوں اور اس کی قدرت کی کرشمے اور اس کے فعال لما یرید ہونے کی حیثیت سے متعلق کن باتوں پر تم لوگ جھگڑا کرتے ہو یا شک میں مبتلا ہو؟ کیا بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ کی وحدانیت اور کائنات کے مالک اور مختار متصرف کیا بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی اور اس میں آپ لوگ شک کرنے لگے، یا اس بات کے متعلق اور اس کے سچ ہونے سے متعلق جھگڑا کرنے؟ مرضی آپ کی. یہ جان لو کہ ازفت الازفہ بہت قریب آ گئی ہے قیامت کا وقت. کوئی کروڑوں سال کا فاصلہ نہیں ہے یہ. اور پھر قیامت کے آنے کا ایک انداز اور ایک راستہ یہ ہے کہ انسان مرتے ہی قیامت سے متعلق کیفیات اور حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے، مبتلا کیا جاتا ہے. اس کے حساب، اس کے سلوک، اس کے ساتھ رویہ، وہ سب مرتے ہی شروع ہو جائیں گے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اور ان الابرار لفی علیین وما
ادراک ما علیون، یہ سب قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی ہوں گے، قبر کے اندر کسی بھی انسان کے ساتھ جو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ جنت، جنتی نسبت، جنتی نعمت، اور فجار اور کفار کے لیے جہنمی معاملات۔ تو قیامت قریب آ گئی ہے، لیکن لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس قیامت کو یا اس کی خطرات کو اور اس کی کوائف کو کوئی اور ہٹا نہیں سکتا۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، اور آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات، اللہ رب العزت کے نازل فرمودہ آیتوں کے جو مفاہیم ہیں جن سے متعلق تمہیں خطاب کیا جاتا ہے، پر تعجبون، یہ کہاں کی بات ہوئی، یہ کیسی بات ہوئی، ایک خدا، ہر چیز میں ایک، ہر جگہ ایک، ہر چیز تعجبون، اس میں تو تم لوگ تعجب کرتے ہو کہ ایسے یہ کیسے ممکن ہے، اور اس بات پر تضحکون، اس کو مذاق سمجھ کر اس پر ہنستے ہو، ولا تبکون، اور اس کی مشکل انجام سے متعلق جو خطرات اور تباہیاں درپیش ہیں ان سے متعلق روتے نہیں ہو، حالانکہ تمہیں رونا چاہیے، اس میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور عام حالت یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، غافل اور بے خبر لہو لعب میں پڑے ہوئے، ایک بھی اپنے برے اعمال میں سے ایک عمل سے دستبردار نہیں ہوتے ہو، شرک پر، ظلم پر، کفر پر، ڈکیتی، چوری، خیانت، کرپشن، سب پر ڈٹے رہے اور جمے ہوئے رکھتے ہو، اور دوسری طرف ازفت الازفہ، جس قیامت کی تمہیں وعید دی جاتی وہ تو بالکل تیزی کے ساتھ قریب آ رہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، پھر یہ کہ رویہ تبدیل کرنا چاہو گے، سعادت چاہیے ہوتا ہے، تباہی سے بچنا ہے تو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، صرف سجدے ایک ہی اللہ کو کر لیا کرو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کے بعد وَاعْبُدُوا، پھر اس کی عبادت میں ہی لگے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ کی عبادت صرف میرے اور آپ کی خالی خولی نماز نہیں ہوتی، اللہ کے ہر حکم ماننا فرض ہے اور عبادت ہے۔ تو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ رب العزت کو سجدے کرو اور اس کی عبادت میں لگے رہو، یعنی حلال کو حرام حلال، حرام کو حرام، حق کو حق، باطل کو باطل یقین کرو اور اس پر چلو۔ اپنی کوشش اسی میں لگائے رکھو، اور جس نافرمانی میں تمہاری صلاحیتیں کھپ جاتی ہیں وہاں انہیں کاٹ لیں اور انہیں اللہ کی اطاعت میں لگائے، اور غفلت سے نکلیں اور ہدایت کی طرف جائیں، اور ہدایت یہ کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اس سے دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچ جاؤ گے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ خلاصہ ہے اس مبارک سورت کا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، یہ سب کچھ اللہ کی عظمت، اللہ رب العزت کی حیثیت، اللہ رب العزت کے بارے میں معلومات مل گئی، تو انجام یہ ہے کہ شرک اور کفر اور اللہ کی کسی بھی نافرمانی سے اپنے آپ کو نکال کے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی آیات بھی تکمیل ہوتی ہیں، اور اگلے درس انشاءاللہ
اگلی صورت سے شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی نیکیوں میں حساب ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔